ہیلو السلام علیکم۔ آج ہم قائد عثمانی جو کتاب ہے اس کے اگلے ایک آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اس کو پہلے متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے بولنے والی کار۔ ایک کار فراٹے بھرتی ہوئی لاہور پہنچی۔ لاہور پہنچتے ہی فرنٹ سیٹ بولی، واہ کتنی سہولت سے میں لاہور پہنچ گئی، بالکل فریش۔ ڈیش بورڈ بھی اسی طرح اترایا کہ وہ پوری چمک دمک میں ہے اور اس کے چہرے پر سفر کی کوئی تھکان بھی نہیں تھی۔ پھر ان دونوں نے مل کر ٹائروں کی خوب غیبت کی کہ کیا ہی گندی مخلوق ہے، پتہ نہیں کس کس گن میں پاؤں مار مار کر لاہور پہنچے ہوں گے۔ ٹائروں نے یہ سنا تو بولے، بلا شبہ ہم طرح طرح کے حالات سے گزر کر لاہور پہنچے اور ہماری جان غلاظت سے اٹی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم یہ سب کچھ نہ جھیلتے تو تم لوگ یوں صاف شفاف لاہور کیسے پہنچتے؟ ان سب کی باتیں سن کر کار کا ڈرائیور، جس کے ہاتھ میں چابی تھی، کافی دیر تک مسکراتا رہا۔ اشارہ، جو لوگ کائنات کے حقیقی نظام کو سمجھتے ہیں وہ مراتب میں فرق کے باوجود سارے درجوں کی مخلوق کی یکساں قدر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم اس کا گرافک دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ لاہور کی بادشاہی مسجد نظر آ رہی ہے پیچھے، اور یہ ٹائر ہیں، یہ ڈیش بورڈ ہے، اور یہ فرنٹ سیٹ کا منظر ہے۔ بہرحال اس میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا کیونکہ یہ شاید کی کوالٹی امیج کی صحیح نہیں ہے، لیکن چلیں اس کا جو اس کا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ کائنات کے جو نظام کو سمجھتے ہیں، جو دینا جانتے ہیں، مطلب جو کار کی اگزامپل ہے کہ کار کے پوری کی پوری کار، چاہے اس کی سیٹ ہو، اس کے ٹائر ہوں، اس کی چھت ہو، کچھ بھی ہو، ان کا کردار ہے اس لاہور پہنچنے میں، ان سب کا ہے۔ ٹائر بھی ہیں، دوسری پوری کی پوری کار ہے یہ، لیکن چابی تو ڈرائیور کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہی نہ لے کے جاتا تو وہ اس کو مطلب وہ کار کیسے جاتی لاہور میں؟ اچھا، اس کے اندر میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے کہ اپنا کریڈٹ لینے کے لیے انسان کھڑا نہ ہو، نیکی کرے کسی کے ساتھ، جو بھی اس کو نظر آتا ہے اس کی سمجھ کے مطابق، جو جس کے ساتھ بھی نیکی کر سکتا ہے نیکی کرے اور آگے سفر میں جاری رہے، اس کا کریڈٹ لینے کے لیے کھڑا نہ ہو، کیونکہ اس کی جو زندگی ہے بہت محدود ہے، اس کے پاس ٹائم محدود ہے، تو نیکسٹ جو ہے اس میں چلا جائے۔ اور دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے آخر میں بتایا ہے ملک صاحب نے، کہ جو ہے وہ کریڈٹ نہیں لیتا۔ جو لوگ کائنات کے حقیقی نظام کو سمجھتے ہیں وہ مراتب میں فرق کے باوجود سارے درجوں کی مخلوق کی یکساں قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جو کار ہے، کار کی جو اگزامپل ہے، اس کے ٹائر بھی ہیں، اس کی سیٹ بھی ہے، اس کی جتنی کمپوزیشن، اب جو بندہ اس کو سمجھتا ہے، کائنات کے حقیقی نظام کو سمجھتا ہے، تو مراتب کے جو فرق ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں، مختلف جو ان کے، کیونکہ جو انسان اگر کائنات کے نظام کو سمجھتا ہے تو وہ پھر مختلف مراتب کو بھی سمجھتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ مطلب آئے ہیں، یا سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو جو سورہ عبس و تولی ہے کہ ایک اندھا جو آیا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کریکشن بھی کی کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو
برابر طریقے سے ٹائم دیں. تو جو لوگ بھی سمجھتے ہیں ان کے لیے فقیر بھی برابر ہے، سڑک کے کنارے جو کھڑا ہوا فقیر ہے جو مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے جو جنسی عورت مرد بھی برابر ہیں، سارے انسان ہیں. ان کے لیے جو درمیانی جنس کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی جنس آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی نہ مرد کے ساتھ نہ عورت کے ساتھ، ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ایک جاہل ہے اور جو عالم ہے، جو بھی ہے، مطلب جاہل اور عالم کا تو فرق ہوتا ہی ہے، لیکن باقی جو مراتب ہوتے ہیں، جو بندے حقیقی اس نظام کو سمجھتے ہیں، وہ ہر بندے کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو اپنی نظر میں امیج نہیں بناتے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو روزمرہ زندگی ہے، ہم بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹمنٹ کریں کہ ان کے جو عہدے ہیں ان کو نہ دیکھیں، کسی کی عزت ہم زیادہ کر رہے ہیں، کسی کی کم کر رہے ہیں، کسی کو ہم جی سر کر کے بلا رہے ہیں، کسی کو ہم مطلب اور طریقے سے بلا رہے ہیں. تو سب کے ساتھ اچھا نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور سب کے ساتھ برابر ترتیب ہونی چاہیے، اور کائنات کے نظام کو سمجھنے کی صحیح کرتے رہنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم سمجھیں. کیونکہ علم جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے. وہ اگر ڈرائیونگ فورس ہے تو انسان کئی زیادہ مراتب طے کر سکتا ہے. مراتب کی غرض سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن ویسے ہی وہ آٹومیٹک پروسیس ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی اس کا ہو گیا. تو پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ حکایت ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. السلام علیکم.